السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ایک بہت امیر گھرانے میں ہوئی۔ میری ساس بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک انگوٹھی دی۔ میں جب اپنے میکے آئی اور میرے باپ نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو وہیں چیخ مار کر گر گئے، کیونکہ وہ انگوٹھی انہوں نے میری مری ہوئی ماں کو میری آنکھ کھولی تو میں نے خود کو ایک ایسے بستر پر پایا جو پھولوں کی پتیاں بچھا کر بنایا گیا محسوس ہوتا تھا۔ کمرے کی چھت اتنی اونچی تھی کہ نظر اٹھاتے ہوئے گردن دکھنے لگتی تھی، اور اس چھت سے لٹکتا ہوا فانوس کسی شاہی محل کی یاد دلاتا تھا، جس کے شیشے سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ میں کچھ دیر تک تو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکی، بس خالی نظروں سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں، وہی لڑکی جو کل تک ایک تنگ و تاریک گلی کے ایسے مکان میں رہتی تھی جہاں دن کے وقت بھی بلب جلانا پڑتا تھا اور جہاں دیواروں سے سیم اور تھور جھڑتا رہتا تھا، مگر آج میں شہر کے اس سب سے بڑے حویلی نما گھر کی بہو بن کر اس مخملی بستر پر لیٹی تھی جس کے بارے میں محلے کی عورتیں صرف خواب میں سوچ سکتی تھیں۔ شادی کی تھکن میرے انگ انگ میں تھی، مگر اس سے زیادہ میرے ذہن پر حیرت اور خوشی کا بوجھ تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک کل رات کی شہنائیوں اور مہمانوں کی باز گشت گونج رہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میرے بوڑھے اور کمزور باپ نے رخصتی کے وقت مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، آج میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ تم اتنے بڑے گھرانے میں جا رہی ہو جہاں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں جو اطمینان تھا، جو سکون تھا، وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، مگر اس اطمینان کے پیچھے چھپا ہوا ایک انجانا سا خوف بھی تھا جو شاید ہر غریب باپ کے دل میں ہوتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو امیروں کی بستی میں بھیجتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کروٹ لی اور ریشمی لحاف کو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ میرے پیر جب قالین پر پڑے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں بادلوں پر چل رہی ہوں۔ قالین اتنا نرم اور گھنا تھا کہ میرے پیر اس میں دھنس گئے تھے۔ میں چلتی ہوئی کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس آئی اور بھاری پردوں کو ذرا سا سرکایا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ سامنے ایک وسیع و عریض باغ پھیلا ہوا تھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، اور درمیان میں ایک فوارہ چل رہا تھا جس کا پانی صبح کی روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرا تھا، یہ شاید مجھے ایسا باور کرایا گیا تھا کہ یہ سب میرا ہے۔ میرا شوہر صبح سویرے ہی اپنے کارخانوں کی دیکھ بھال کے لیے جا چکے تھے، اور مجھے گھر کی ملازمہ نے بتایا تھا کہ بڑی بیگم صاحبہ یعنی میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے میرے کمرے میں تشریف لانے والی ہیں۔ ساس کا نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میری ساس شہر کی ایک بہت ہی بااثر اور باروب خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ ساری جاگیر اور دولت اکیلے اپنے دم پر بنائی ہے۔ وہ ایک بہت سخت اصولوں والی عورت سمجھی جاتی تھی اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ میری ملاقات ان سے شادی سے پہلے صرف 2 بار ہوئی تھی، اور ان دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے مجھ سے بہت کم بات کی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سامنے والے کے دل کا حال جان لیتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں ان کے معیار پر پوری نہ اتر سکوں۔
یا مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں جلدی سے تیار ہونے لگی۔ میں نے اپنا وہ قیمتی لباس پہنا جو میری ساس نے خود میرے لیے پسند کیا تھا، اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو سنوارنے لگی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس مجھے اپنا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی شہزادی کا لگ رہا تھا۔ زیورات سے لدی پھندی وہ لڑکی میں ہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں اب بھی وہی سادگی اور جھجک تھی جو میرے ماضی کا حصہ تھی۔ میں ابھی خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور پھر ادب سے دروازہ کھولا گیا۔ میری ساس اندر داخل ہوئیں۔ ان کا حلیہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ اس عمر میں بھی بلا کی حسین اور پروقار تھیں۔ ان کے سفید بالوں میں چاندی جیسی چمک تھی، اور ان کے چہرے پر جھریاں تو تھیں، مگر وہ جھریاں ان کے تجربے اور ان کی محنت کی کہانی سنا رہی تھیں۔ انہوں نے ہلکے رنگ کا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا، اور گلے میں موتیوں کی مالا تھی جو ان کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہی تھی۔ میں احترام میں فوراً کھڑی ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کا لمس بہت ہی ماں جیسا تھا، جس نے میرے اندر کے خوف کو کچھ کم کر دیا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ یہ کوئی بہت مہنگی اور نایاب خوشبو تھی جو مجھے ہمیشہ ان کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اور میں خوش ہوں کہ تم میرے گھر کی رونق بنی ہو۔ ان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور سکون تھا جو میرے دل کو بھا گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں اور بتانے لگیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جوانی میں سخت محنت کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا، یہ دولت اور یہ آرام یوں ہی نہیں مل گیا، اس کے پیچھے میری راتوں کی نیندیں اور دن کا چین قربان ہوا ہے۔ ماں نے تن کا جوڑ کر یہ آشیانہ بنایا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا۔ میں ان کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کی عزت کر رہی تھی کہ اتنی امیر ہونے کے باوجود وہ کتنی عاجز ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہیں گی، اور بس وہ بدلے میں مجھ سے وفاداری اور گھر کی عزت کی حفاظت چاہتی ہیں۔ ان کی باتوں میں ممتا کی مٹھاس تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی تنبیہ بھی تھی جو مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس گھر کے کچھ اصول ہیں جنہیں توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک چھوٹا سا مخملی باکس اٹھایا۔ یہ گہرے سرخ رنگ کا ایک نفیس ڈبہ تھا جس پر سنہرے دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ انہوں نے وہ ڈبہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک زیور نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے قبول کرو اور ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ تھاما۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کوئی بہت ہی خاص چیز موجود ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ اندر مخمل کے درمیان میں ایک انگوٹھی رکھی تھی، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ انگوٹھی اتنی منفرد اور شاہانہ تھی کہ میں نے آج تک ایسی انگوٹھی کسی دکان یا کسی رسالے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے درمیان میں ایک بڑا سا یاقوت جڑا ہوا تھا جس کا رنگ کبوتر کے خون جیسا سرخ تھا، اور اس کے گرد ہیروں کے چھوٹے چھوٹے ذرات ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے چاند کے گرد ستارے ہوں۔
اس کا سونا عام سونے جیسا پیلا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک ایسی قدیم سرخی مائل چمک تھی جو صدیوں پرانے زیورات میں ہوتی ہے۔ اس پر کی گئی نقش و نگار اتنی باریک اور نفیس تھی کہ انسانی آنکھ دنگ رہ جائے۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی عام کاریگر کے ہاتھ کا کام نہیں ہے، بلکہ اسے بنانے میں مہینوں یا شاید سالوں کا وقت لگا ہوگا۔ اس انگوٹھی سے ایک ایسی پر اسرار کشش نکل رہی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اسے ڈبے سے نکالا اور اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ اس کا وزن میری توقع سے کہیں زیادہ تھا اور اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں اس سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ انگوٹھی کب اور کہاں بنی ہوگی اور کن کن ہاتھوں سے ہو کر آج مجھ تک پہنچی ہے۔ میری ساس خاموشی سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی اور ان کے لبوں پر ایک ایسی پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہننے سے پہلے ایک بار پھر غور سے دیکھا تو بے اختیار میرے دل سے نکلا کہ انگوٹھی کتنی قدیم اور قیمتی لگتی ہے۔ میری ساس نے جب وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی تو میرے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس انگوٹھی کے نگینے میں کوئی ایسی مقناطیسی قوت ہے جو میرے خون کی گردش کو بھی اپنے قابو میں کر رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ انگوٹھی میری مہندی لگی انگلیوں پر بہت جچ رہی تھی، مگر اس کی چمک میں ایک ایسی اجنبیت تھی جو مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ یہ چیز میری دنیا کی نہیں ہے۔ ابھی میں ان خیالوں میں گم ہی تھی کہ باہر سے ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ گاڑی تیار ہے اور مجھے میرے میکے لے جانے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہی تھی، اور خاص طور پر اپنے بوڑھے باپ سے، جن کی بیماری اور کمزوری کا مجھے ہر وقت خیال رہتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر سنبھالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے مجھے اپنے پیروں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ فرش پر بچھے قالین بہت موٹے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میری نظریں دیواروں پر لگی بڑی بڑی تصویروں پر پڑی، جو شاید میرے سسرال کے بزرگوں کی تھیں۔ ان کی نظریں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں کہ کیا تم اس گھر اور اس انگوٹھی کے قابل ہو؟ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور تیزی سے نیچے آ گئی۔ نیچے ہال میں میری ساس کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رک گئیں اور مسکراتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ انہوں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک بار پھر میری انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بہت پرانا بوجھ ان کے سر سے اتر گیا ہو۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں اور جلد واپس آ جاؤں۔ میں نے سر ہلایا اور باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور کالی چمکدار گاڑی تھی، جس کا دروازہ ڈرائیور نے میرے لیے کھولا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو اندر کا ماحول باہر کی گرمی سے بالکل مختلف تھا۔ اندر ٹھنڈک تھی اور ایک دھیمی دھیمی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو میں نے مڑ کر اس عالی شان محل کو دیکھا جہاں میں اب بہو بن کر آئی تھی۔ اونچی دیواریں اور بڑا گیٹ مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر آئی اور رفتار پکڑی تو میں نے سر پیچھے سیٹ سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن میں ہزاروں باتیں چل رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میرے محلے والے مجھے اتنی بڑی گاڑی میں آتے دیکھیں گے
تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ لڑکیاں جو میرے ساتھ کھیلی تھیں اور جو ہمیشہ مجھے میری غربت کا طعنہ دیتی تھیں، آج وہ دیکھیں گی کہ خدا نے مجھے کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ مگر ان سب خیالوں کے درمیان مجھے سب سے زیادہ بے چینی اپنے باپ کے رد عمل کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر رو پڑیں گے۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے سے نکل کر اب عام سڑکوں پر آ گئی تھی۔ یہاں ٹریفک کا زیادہ شور تھا اور سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ گاڑی کے کالے شیشوں کے پار مجھے باہر کی دنیا دھندلی اور دور نظر آ رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ دھوپ میں بسوں کے انتظار میں کھڑے ہیں، ٹھیلے والے آوازیں لگا رہے ہیں، اور زندگی اپنی تمام تر مشکلات کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ابھی کل تک میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھی، اور آج میں شیشے کے اس پار ایک الگ دنیا میں محفوظ تھی۔ یہ احساس مجھے اداس بھی کر رہا تھا اور شکر گزار بھی بنا رہا تھا۔ میں بار بار اپنی انگلی میں گھومتی اس انگوٹھی کو چھو کر دیکھتی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس کا پیار اور اعتماد ملا تھا۔ آہستہ آہستہ عمارتیں چھوٹی ہوتی گئیں اور گلیاں تنگ ہوتی گئیں۔ اب ہم شہر کے اس حصے میں تھے جہاں غربت کا بسیرا تھا۔ یہاں کی دیواروں کا رنگ اڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے تھے۔ گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی کیونکہ راستہ اتنا خراب تھا کہ گاڑی کے جھٹکے اندر تک محسوس ہو رہے تھے۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا تاکہ گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچے گاڑی کو دیکھ کر شور مچانے لگے اور گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میں نے ان بچوں میں اپنے بچپن کو دیکھا۔ ہم بھی کبھی امیروں کی گاڑیوں کے پیچھے ایسے ہی بھاگا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ان گاڑیوں میں بیٹھنے والے لوگ شاید فرشتے ہوتے ہیں۔ آج میں خود اس گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میں فرشتہ نہیں بلکہ وہی گوشت پوش کی انسان ہوں۔ گاڑی جب میرے محلے کی گلی میں داخل ہوئی تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ تھڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور دکانوں سے لوگ باہر نکل کر سر نکال نکال کر اوپر کو دیکھنے لگے کہ یہ کون آیا ہے۔ مجھے لوگوں کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ ایک بہت بڑے گھرانے کی عزت ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ گاڑی میرے گھر کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ یہ دروازہ سالوں سے پینٹ کا منتظر تھا اور اس کی دراڑیں اب مزید گہری ہو گئی تھیں۔ ڈرائیور نے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے باہر نکلی، میرے نتنوں میں وہی جانی پہچانی بو آ گئی جو اس محلے کی مٹی اور نالیوں سے اٹھتی تھی۔ مگر آج یہ بو مجھے بری نہیں لگی بلکہ اس نے مجھے اپنے پن کا احساس دلایا۔ میرے جوتے کچی زمین پر ٹک گئے اور میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ گھر کا صحن ویران تھا اور برآمدے میں بچھی چارپائی پر میرے باپ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی کھانسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی جو میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ میں نے اپنی چادر کو درست کیا اور دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر باپ نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں اور انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ میں نے زور سے پکارا، بابا میں ہوں آپ کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچی اور انہیں تھام لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ ان کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے اور ان کا کمزور جسم کانپ رہا تھا۔ میں بھی اپنے آنسو نہ روک سکی اور ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک بغیر کچھ بولے روتے رہے۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور جدائی کے بھی۔
کافی دیر بعد ہم الگ ہوئے اور انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری قیمتی ساڑھی، میرے زیورات اور میرے چہرے کی رونق دیکھ کر وہ بار بار خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا بخار اب بھی تیز تھا اور ان کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے ان کی طبیعت کا پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں دیکھ لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ تمہارے سسرال والے کیسے ہیں؟ کیا وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ میں نے جوش سے انہیں بتانا شروع کیا کہ بابا، آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش ہوں۔ میری ساس بہت اچھی ہیں، وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں۔ گھر میں نوکر چاکر ہیں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ باپ میری باتیں سنتے جاتے اور ان کے چہرے پر اطمینان بڑھتا جاتا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے کہ مالک، تیرا شکر ہے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جو دعائیں مانگی تھیں وہ قبول ہو گئیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری ساس کتنی فیاض دل ہیں اور انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں کتنا کچھ دیا ہے۔ باتوں کے دوران میں نے دیکھا کہ گھر کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خستہ ہو گئی ہے۔ چھت کی کڑیاں جھک گئی ہیں اور دیواروں سے پلستر گر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اب میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنے باپ کا علاج بھی کروا سکتی ہوں اور اس گھر کو بھی ٹھیک کروا سکتی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کے ہاتھ محنت مشقت کی وجہ سے سخت اور کھردرے ہو چکے تھے، جبکہ میرے ہاتھ اب مہندی اور چوڑیوں سے سجے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، وہ آپ کا سارا خرچہ اٹھا لیں گے اور آپ کا علاج بھی کسی بڑے ڈاکٹر سے کروائیں گے۔ باپ نے میرے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور کہا کہ بیٹی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم خوش رہو، یہی میری زندگی کی کمائی ہے۔ اسی لمحے میری نظر اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی پر پڑی جو کمرے کی نیم تاریکی میں بھی چمک رہی تھی۔ مجھے ساس کا حکم یاد آیا کہ انگوٹھی ضرور دکھانا۔ میں نے سوچا کہ بابا کوئی انگوٹھی دکھاؤں گی تو وہ اور بھی خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو اتنا قیمتی تحفہ ملا ہے۔ میں نے بڑے چاو سے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا اور کہا، بابا دیکھیں، میری ساس نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے، یہ بہت پرانی اور قیمتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ ان کے خاندان کی نشانی ہے۔ باپ نے پہلے تو سرسری نظر ڈالی اور مسکرانے لگے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس انگوٹھی کے نگینے اور اس کے ڈیزائن پر جمی، ان کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر اچانک سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت کہ مجھے درد ہونے لگا۔ میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ جو ابھی خوشی سے تمتمایا ہوا تھا، اب بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے ان کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ پلک جھپکنا بھول گئے۔ ان کی نظریں اس انگوٹھی پر ایسے گڑی ہوئی تھیں جیسے وہ کوئی زیور نہیں بلکہ ان کی موت کا پروانہ ہو۔ ان کے ہونٹ لرزنے لگے اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف ایک گھٹی گھٹی سی خرخراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، بابا کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مگر انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اس انگوٹھی کو دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے بڑے بڑے قطرے نمودار ہو گئے اور ان کا پورا جسم کانپنے لگا۔
جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں خوف کا ایک ایسا سمندر امڈ آیا ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ خوف کسی معمولی بات کا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماضی کا کوئی بھوت دیکھ رہے ہوں، کوئی ایسا منظر جو انہوں نے برسوں پہلے بھلا دیا تھا اور اب وہ اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ان کا سانس پھولنے لگا اور وہ اپنا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر لے گئے، جیسے ان کے دل میں شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ میں بری طرح ڈر گئی اور میں نے ان کا ہاتھ جھنجھوڑا۔ بابا بولیں تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ یہ انگوٹھی ہی تو ہے، میری ساس نے دی ہے۔ مگر میری ساس کا نام سنتے ہی ان کے چہرے پر جو تاثر ابھرا وہ نفرت اور دہشت کا ملا جلا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اس انگوٹھی نے انہیں ڈس لیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگے، مگر چارپائی کی وجہ سے گرتے گرتے بچے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید انہیں دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ میں مدد کے لیے چلانے ہی والی تھی کہ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز ٹوٹی ہوئی اور مدھم تھی، مگر اس میں جو درد اور حیرت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلی سے انگوٹھی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ان کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس انگوٹھی میں ایسی کیا بات ہے جس نے میرے باپ کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ کیا یہ انگوٹھی منحوس ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو میں نہیں جانتی؟ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی اور دیواروں سے آنے والی خاموشی اب ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ باہر گلی کا شور بالکل ختم ہو چکا تھا اور مجھے صرف اپنے باپ کی تیز چلتی ہوئی سانسیں اور اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنی ساس کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ مجھے یہ انگوٹھی دے رہی تھی۔ کیا وہ جانتی تھیں کہ اس انگوٹھی کا میرے باپ سے کوئی تعلق ہے یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ مگر میرے باپ کا رد عمل بتا رہا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ انگوٹھی صرف سونا اور ہیرا نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی ایسا راز تھی جو میرے باپ کے سینے میں برسوں سے دفن تھا، اور آج میرے ہاتھ میں آ کر وہ راز باہر نکلنے کے لیے مچل رہا تھا۔ باپ نے دوبارہ میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ بے بسی اور پچھتاوے کے آنسو تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور ایک ایسا لفظ ادا کیا کہ جو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں چھت کی طرف اٹھ گئیں اور ان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ چارپائی پر لڑھک گئے، اور ایک زوردار چیخ ان کے حلق سے نکلی جس نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ یہ چیخ درد کی نہیں تھی، بلکہ اس صدمے کی تھی جو اس انگوٹھی نے انہیں دیا تھا۔ میں وہیں جم کر رہ گئی۔ میرے ہاتھ کی وہ انگلی جس میں انگوٹھی تھی اب مجھے جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بابا کو جھنجھوڑا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی نظریں اب بھی میرے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ مرتے دم تک اس انگوٹھی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میری اپنی چیخ نکل گئی، اور میں سمجھ گئی کہ میری شادی اور یہ انگوٹھی کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیشی خیمہ ہے۔ میرے باپ کی وہ چیخ میرے وجود کی بنیادیں ہلا گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی انہیں اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کا جسم مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں دیوانہ وار ان کے سینے کو مل رہی تھی اور بار بار انہیں پکار رہی تھی، بابا آنکھیں کھولیں، بابا مجھے مت ڈرائیں۔ مگر ان کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ چکی تھیں اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہنستے کھیلتے انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے دوڑ کر میز پر رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کی ٹھنڈک نے شاید انہیں کچھ ہوش دلا دیا۔ ان کے جسم کی لرزش کم ہوئی اور انہوں نے ایک لمبی ہچکی لی۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر واپس آنے لگیں، مگر ان میں جو وحشت تھی وہ ابھی تک قائم تھی۔ انہوں نے مجھے پہچاننے میں کچھ وقت لیا، اور پھر جیسے ہی ان کی نظر میرے چہرے سے پھسل کر دوبارہ میرے ہاتھ پر گئی، وہ پھر سے چیخنے لگے، اتار دو اسے، اتار پھینکو اس ناگن کو، یہ انگوٹھی نہیں، یہ موت ہے، یہ ہماری بربادی کا نشان ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید ان کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا یہ تو سونے کی انگوٹھی ہے، یہ میری ساس کا تحفہ ہے، آپ اسے ناگن کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر انہوں نے میری بات سننے کی بجائے میرے ہاتھ کو جھپٹا اور انگوٹھی کو نوچنے کی کوشش کی۔ ان کی حالت غیر تھی، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کیا ہے، یہ وہ لعنت ہے جس نے تمہاری ماں کو کھا لیا، یہ وہ زہر ہے جس نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب ہیں اور ماتھے پر پسینہ دریا کی طرح بہہ رہا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، بابا مجھے بتائیں کیا بات ہے، آپ میری ساس کو اور اس انگوٹھی کو دیکھ کر اتنا ڈر کیوں گئے ہیں؟ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ میرے اس سوال پر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ان کے آنسو بند آنکھوں سے بھی بہنے لگے۔ کمرے میں ایک ایسی اداسی اور سوگوار فضا چھا گئی تھی جیسے یہاں ابھی ابھی کسی کا جنازہ اٹھا ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک عجیب سا عزم تھا، جیسے وہ کوئی بہت بھاری بوجھ اپنے سینے سے اتارنے والے ہوں۔ انہوں نے مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، بیٹی تم جس عورت کو اپنی ساس سمجھتی ہو اور جس محل کو اپنا گھر سمجھتی ہو، وہ سب جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ عورت کوئی خاندانی رئیس نہیں ہے اور نہ ہی یہ دولت اس کی محنت کی کمائی ہے۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بابا نے کانپتی ہوئی آواز میں ماضی کا ورق الٹنا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 25 سال پہلے جب تم ابھی بہت چھوٹی تھی، اور شاید تمہیں یاد بھی نہ ہو، ہم بہت خوشحال ہوا کرتے تھے۔ ہمارا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا اور گھر میں تھا سکون، اطمینان۔ مگر پھر اچانک تمہاری ماں بیمار ہو گئی۔ انہیں ایک ایسا موذی مسئلہ لاحق ہو گیا تھا جس کا علاج بہت مہنگا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر بروقت آپریشن نہ ہوا تو وہ نہیں بچیں گی۔ میں اپنی بیوی سے دیوانہ بار محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے بچانے کے لیے اپنی دکان بیچ دی، اپنی زمین بیچ دی اور جتنا بھی پیسہ جمع ہو سکا وہ اکٹھا کیا۔ تمہاری ماں کے پاس ان کے جہیز کے بہت قیمتی زیورات تھے جو انہوں نے سنبھال کر رکھے تھے۔ ان زیورات میں سب سے قیمتی یہی انگوٹھی تھی جو اب تمہاری انگلی میں ہے۔ یہ انگوٹھی میرے دادا نے خاص طور پر بنوائی تھی اور اس پر ہمارے خاندان کا ایک خفیہ نشان بھی کنندہ ہے جو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ بابا کی آواز بھرا گئی اور وہ کچھ لمحے کے لیے رک گئے۔ میں سانس روکے ان کی بات سن رہی تھی۔ مجھے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اب واقعی بھاری لگنے لگی تھی۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ان دنوں تمہاری ماں کی دیکھ بھال کے لیے اور گھر کے کام کاج کے لیے ہمیں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ ایک عورت ہمارے گھر کام مانگنے آئی۔
وہ بہت مظلوم بن کر آئی تھی اور کہتی تھی کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا دل بہت نرم تھا، انہوں نے اس عورت کو گھر میں رکھ لیا۔ وہ عورت بہت چالاک تھی، اس نے چند ہی دنوں میں تمہاری ماں کا اعتماد جیت لیا۔ وہ ہر وقت تمہاری ماں کے پاس رہتی، ان کے پاؤں دابتی اور انہیں دوائیاں دیتی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو کوئی تو ہے جو میری غیر موجودگی میں میری بیمار بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ ہم نے اس عورت کو اپنے گھر کا فرض سمجھ لیا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم نے اپنی آستین میں سام پال لیا ہے۔ بابا کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میں نے علاج کے سارے پیسے اور تمہاری ماں کے سارے زیورات ایک بڑے سے باکس میں رکھ کر الماری میں بند کر دیے تھے تاکہ صبح ہوتے ہی ہسپتال جا سکیں اور فیس جمع کروا سکیں۔ اس رات باہر بہت طوفان تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ میں دن بھر کی بھاگ دوڑ سے تھکا ہوا تھا، اس لیے میری آنکھ لگ گئی۔ تمہاری ماں بھی دوائی کے نشے میں سو رہی تھی۔ رات کے کسی پہر مجھے کھٹکا ہوا، مگر میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے کھڑکی کھلی ہوگی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ الماری کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ باکس غائب ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس ملازمہ کو آوازیں دیں، مگر وہ گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں باہر گلی میں بھاگا، مگر بارش نے سارے نشان مٹا دیے تھے۔ وہ عورت ہمارے علاج کے سارے پیسے اور تمام زیورات لے کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو چکی تھی۔ اس زیور میں یہ انگوٹھی بھی شامل تھی جو تمہاری ماں کی سب سے پسندیدہ نشانی تھی۔ بابا رو پڑے اور ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ میں پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی ساس کا چہرہ گھوم رہا تھا، ان کی شرافت، ان کا وقار اور ان کی دولت کا رعب، سب کچھ میری نظروں کے سامنے دھندلا رہا تھا۔ بابا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ میں پولیس کے پاس گیا۔ میں نے ہر جگہ اس عورت کو تلاش کیا، مگر وہ ایسی غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ ادھر ہسپتال میں ڈاکٹروں نے پیسوں کے بغیر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں درد سے تڑپتی رہی اور میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے پاس اسے بچانے کے وسائل تھے، مگر اب وہ چوری ہو چکے تھے۔ وہ عورت صرف پیسے نہیں لے گئی تھی، بلکہ وہ تمہاری ماں کی زندگی بھی ساتھ لے گئی تھی۔ 2 دن بعد تمہاری ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی۔ وہ جاتے جاتے بس یہی کہتی رہی کہ میرے زیور میری بیٹی کے لیے بچا کر رکھنا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ وہ زیور تو وہ ڈائن لے اڑی ہے۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں بالکل ٹوٹ گیا۔ کاروبار ختم ہو چکا تھا، گھر بک گیا تھا، اور میں تمہیں لے کر اس کھنڈر میں آ گیا جہاں ہم آج بیٹھے ہیں۔ میں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے تمہیں پالا اور اس امید پر زندہ رہا کہ شاید خدا کبھی انصاف کرے گا۔ اور آج جب میں نے تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھی تو مجھے لگا جیسے میری مری ہوئی بیوی قبر سے اٹھ کر آ گئی ہے اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میرا قاتل کون ہے۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس انگوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا اور کہا غور سے دیکھو، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوگا جو پھول کی پتیوں جیسا ہے۔ میں نے انگوٹھی اتار کر روشنی میں اس کے اندر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں واقعی ایک بہت باریک اور دھندلا سا نشان موجود تھا جو عام نظر سے نظر نہیں آتا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، بابا یہ وہی ہے، یہ وہی نشان ہے۔
بابا نے تلخ لہجے میں کہا، ہاں یہ وہی ہے، اور وہ عورت جسے تم ساس کہتی ہو وہ وہی ملازمہ ہے جس نے تمہاری ماں کو مارا ہے، اور اس نے ہماری دولت سے یہ محل کھڑا کیا ہے۔ اس نے ہمارے پیسوں سے کاروبار شروع کیا، اور آج وہ شہر کی عزت دار خاتون بنی پھرتی ہے۔ وہ قاتل ہے تمہاری ماں کی اور میری خوشیوں کی۔ اور دیکھو قدرت کا کھیل دیکھو، اس نے اپنے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے کر دی جس کی ماں کو اس نے مارا تھا، اور وہی انگوٹھی جو اس نے چوری کی تھی آج بڑے فخر سے تمہیں منہ دکھائی میں دے دی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کی محنت کی نشانی ہے۔ کتنی بڑی جھوٹی اور مکار ہے وہ عورت۔ اس نے تمہیں یہ انگوٹھی پہنا کر تمہیں اپنی بہو نہیں بنایا، بلکہ تمہیں اپنی غلامی کا طوق پہنایا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس طرح اس نے تمہاری ماں کی جان لی، اسی طرح وہ تمہاری زندگی پر بھی قابض ہو جائے۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا اور کمرہ گھومنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے پاؤں چھو کر میں آئی ہوں اور جسے میں نے ماں کا درجہ دیا ہے، وہ دراصل ایک چور اور قاتل ہے۔ اس کی وہ باتیں کہ میں نے محنت سے سب کچھ بنایا ہے اب میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہی تھی۔ اس کا وہ شفیق انداز، اس کا وہ مصنوعی پیار، سب ایک ڈھونگ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی دلدل میں دھنس گئی ہوں۔ میں نے غصے اور نفرت سے اس انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ انگوٹھی چھن سے زمین پر گری اور لڑھکتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ بابا نے کہا، بیٹی یہ انگوٹھی واپس اٹھا لو، یہ ہماری امانت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورت مجرم ہے۔ اب تم اس گھر میں واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ گھر تمہارا نہیں بلکہ تمہارے دشمنوں کا ہے۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو اب اس گھر کی بہو ہوں، میرا شوہر، میرا سب کچھ وہی ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف میرا بوڑھا باپ اور میری مری ہوئی ماں کا خون تھا، اور دوسری طرف میرا شوہر اور میرا نیا رشتہ تھا۔ مگر سچائی اتنی بھیانک تھی کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے دیوی سمجھا تھا، وہ دراصل ایک ڈائن تھی جس نے میری ماں کی سانسیں چرائی تھیں۔ بابا کی حالت اب سنبھل رہی تھی، مگر میری حالت بگڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی واپس جاؤں اور اس عورت کے منہ پر یہ انگوٹھی مار کر چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ یہ چور ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ امیروں کی دنیا میں غریبوں کی چیخیں دبا دی جاتی ہیں۔ لیکن آج قدرت نے مجھے ایک موقع دیا تھا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں تھی بلکہ یہ ایک تلوار تھی جو میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس تلوار سے اپنے ماضی کا بدلہ لوں گی یا خاموشی سے اس ظلم کے آگے سر جھکا دوں گی۔ میرے باپ نے مجھے گلے لگا لیا اور ہم دونوں باپ بیٹی اس ٹوٹے ہوئے مکان میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتے رہے۔ مگر اب ان آنسوں میں بے بسی نہیں تھی بلکہ انتقام کی ایک چنگاری تھی جو اس انگوٹھی کی چمک سے بھی زیادہ تیز تھی۔ راز فاش ہو چکا تھا اور پردہ اٹھ چکا تھا۔ وہ عظیم ساس دراصل ایک مفرور ملازمہ اور قاتل تھی۔ زمین پر پڑی وہ انگوٹھی اب میرے لیے محض سونے کا ایک ٹکڑا نہیں تھی بلکہ وہ میرے باپ کی برباد شدہ زندگی اور میری ماں کی ناگہانی موت کا حساب مانگ رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس انگوٹھی کو اٹھایا تو میرے اندر کی کمزور لڑکی دم توڑ گئی، اور اس کی جگہ ایک ایسی بیٹی نے لے لی جو اپنے والدین کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اپنے باپ کے آنسو پونچھے اور ان کا ہاتھ تھام کر کہا، بابا اب رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس عورت سے اپنی ایک ایک چیز کا حساب لینے کا وقت ہے۔ بابا پہلے تو ہچکچائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امیروں کے خلاف آواز اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، مگر میری آنکھوں میں عزم دیکھ کر ان میں بھی ہمت پیدا ہو گئی۔
ہم اسی گاڑی میں واپس بیٹھے جو مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ ڈرائیور حیران تھا کہ میں اتنی جلدی واپس کیوں جا رہی ہوں، مگر میں نے اسے سختی سے گاڑی واپس موڑنے کا حکم دیا۔ راستے بھر میں نے ایک لفظ نہیں کہا، بس مٹھی میں دبی اس انگوٹھی کو محسوس کرتی رہی جو اب مجھے اپنی طاقت لگ رہی تھی۔ جب ہم اس عالی شان محل کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں کھڑے پہرے داروں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ ہم سیدھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، جہاں میری ساس اطمینان سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ہمیں اچانک واپس دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور کڑکدار آواز میں بولیں کہ تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی ہو، اور یہ تمہارے ساتھ فقیر جیسا آدمی کون ہے؟ ان کا لہجہ توہین آمیز تھا، مگر آج ان کا رو مجھ پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ انگوٹھی ان کی میز پر زور سے پٹخی اور کہا کہ میں یہاں آپ کی بہو بن کر نہیں، بلکہ اس مقتولہ کی بیٹی بن کر آئی ہوں، جس کے زیورات چرا کر اور جسے موت کے منہ میں دھکیل کر آپ نے یہ محل کھڑا کیا ہے۔ میری بات سن کر ان کا رنگ پھک ہو گیا، مگر وہ اپنی فطری مکاری سے کام لیتے ہوئے چلانے لگیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، ابھی میں اپنے بیٹے کو بلا کر تمہیں گھر سے نکلواتی ہوں۔ اسی شور شرابے کی آواز سن کر میرا شوہر جو گھر پر ہی تھا دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر ساس نے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے اور کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ لڑکی اپنے اس جاہل باپ کو لے آئی ہے اور مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہے۔ میرا شوہر پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بغیر کسی خوف کے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ سچ کا ساتھ دیں گے یا اس جھوٹ کا جس کی بنیاد پر یہ گھر کھڑا ہے۔ میں نے انگوٹھی اٹھائی اور اسے روشنی میں کر کے اس کے اندر چھپا وہ خاندانی نشان دکھایا اور کہا کہ یہ انگوٹھی میری نانی کی ہے اور یہ نشان میرے باپ کے خاندان کی پہچان ہے۔ اگر یہ آپ کی ماں کی خاندانی انگوٹھی ہے تو اس پر یہ نشان کیوں ہے؟ میرا شوہر چونک گیا۔ اس نے انگوٹھی میرے ہاتھ سے لی اور بڑے غور سے اس نشان کو دیکھا۔ پھر اس نے اپنے باپ یعنی میرے سسر کی پرانی تصویروں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری ساس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ تب میرے باپ نے آگے بڑھ کر کہا کہ بیٹا، یہ عورت کوئی خاندانی رئیس نہیں ہے، بلکہ 25 سال پہلے یہ میرے گھر میں ملازمہ تھی اور میری بیوی کے آپریشن کے پیسے اور زیورات چرا کر بھاگی تھی، جس کی وجہ سے میری بیوی مر گئی۔ میرے باپ نے وہ تمام پرانی نشانیوں اور واقعات کا ذکر کیا جو اس عورت کے ماضی سے جڑے تھے۔ ساس نے چیخ کر انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر سچائی کا سیلاب اب رکنے والا نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کے چہرے پر لکھی ہوئی چوری اور خوف کو پڑھ لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا کہ ماں، سچ بتائیں، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا یہ دولت، یہ جاگیر سب چوری کے پیسوں سے بنا ہے؟ ساس نے بیٹے کا کندھا پکڑ کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور ان کے پاس اس انگوٹھی کے نشان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر کار ان کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے اعتراف کرنے لگیں کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ میں نے غربت سے تنگ آ کر وہ زیور اٹھا لیے تھے، مگر میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا تاکہ تم اچھی زندگی گزار سکو۔
یہ سنتے ہی میرے شوہر نے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے میری پرورش حرام کے مال سے کی اور ایک معصوم عورت کی جان لے کر مجھے محل میں رکھا۔ مجھے ایسی ماں اور ایسی دولت پر لعنت بھیجنے میں کوئی آر نہیں۔ میں ایک قاتل اور چور کا بیٹا کہلانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں فقیر ہو جاؤں۔ اس نے اسی وقت گھر کی چابیاں اور جائیداد کے کاغذات لا کر میرے باپ کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا کہ بابا مجھے معاف کر دیں، میں انجانے میں اس گناہ کا حصہ بنا رہا، یہ سب آپ کا ہے۔ میری ماں نے جو کچھ بھی بنایا وہ آپ ہی کی دولت تھی۔ میرے باپ نے روتے ہوئے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ میری ساس جو اپنی انا کے گھمنڈ میں خود کو خدا سمجھ بیٹھی تھی، اب زمین پر پڑی گڑ گڑا رہی تھی، مگر اب ان کے لیے کسی کے دل میں رحم نہیں تھا۔ میرا شوہر انہیں پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جرم کی سزا ملنا ضروری ہے، چاہے مجرم اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ پولیس آئی اور اس عالی شان گھر کی مالکن کو ہتھ کڑی لگا کر لے گئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا تھا اور وہ دولت جس پر اسے ناز تھا وہ اس کے کسی کام نہ آئی۔ قانون نے ساری جائیداد اور دولت کا اصل حقدار میرے باپ کو قرار دیا، کیونکہ وہ سب چوری کے سرمایے سے بنایا گیا تھا۔ ہم نے وہ محل نما گھر بیچ دیا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں میری ماں کا خون تھا، اور اس سے ملنے والی رقم سے میرے باپ نے ایک بہت بڑا ہسپتال بنوایا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا، تاکہ جو تکلیف میری ماں نے اٹھائی وہ کسی اور کو نہ اٹھانی پڑے۔ میرے شوہر نے اپنی محنت سے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے سادگی سے ایک نئی دنیا بسائی۔ اس سارے واقعے نے اور ہمیں اور پڑھنے والوں کو یہ سبق دیا کہ ظلم اور گناہ کی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن دھڑام سے گر جاتی ہے۔ وہ انگوٹھی جو کبھی چوری کی نشانی تھی اب ہمارے لیے ایک انصاف کی علامت بن گئی تھی، اور میری ساس کا انجام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا کہ دوسروں کا حق ماننے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔